وحده الحمد لله وحده الذي لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمن الناس دماءهم وأموالهم وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خال عن الهدى أو كما قال صلى الله عليه وسلم علماؤهم شر من تحت أديم السماء تخرج الفتنة من عندهم وفيهم تعود أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. دوستو، آج کا جو ہمارا درس ہے یہ مختلف امور پر مشتمل ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں نے قرآن سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ لوگ دنیا کی زندگی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ آخرت وہم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ لوگ آخرت کی زندگی کے بارے میں غافل ہیں. ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ترجیح آخرت کو دو، اللہ یہ چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ہود کی آیت میں یہ شکوہ کیا کہ عجیب لوگ ہیں، دنیا کو تو بہت جانتے ہیں، آخرت کو نہیں جانتے، غافل ہو گئے ہیں. دوسری آیت سورہ حج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم دنیا میں حکومت دیتے ہیں، مکناہم فی الارض، دنیا میں جن کو حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے انسانوں کو روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ دوسری آیت ہے. اللہ ایک مسلمان حکمران کا، مسلمانوں کے ناظم کا، مسلمانوں کا جو سرپرست اور بڑا ہے، اس کے ذمہ داریوں کا اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ جس کو ہم حکومت دیں وہ نمازوں کا نظام قائم کرے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وہ لوگوں کو برائی سے بچائے.
یہ 4 کام ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ، جو عربی کے الفاظ ہیں، میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی قریب ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا تو صرف نام ہی رہ جائے۔ کیا ہو جائے گا؟ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، عمل نظر نہیں آئے گا، عمل نظر نہیں آئے گا، اسلام کا نام باقی ہوگا، باقی نام باقی رہ جائے گا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، حضور نے فرمایا کہ قرآن کا رسم الخط بڑا خوبصورت نظر آئے گا، اس کا حکم، اس کے احکامات، تعلیمات نظر نہیں آئے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی عالیشان ہوں گی، بڑی شاندار مسجدیں بنائیں گے۔ ایسا بڑی خوبصورت مسجدیں، بس فیسلٹیز والی مسجدیں، سہولیات والی مسجدیں، خوبصورت کام مسجدوں کے اندر، خوبصورت قالین، اے سی، ایئر کنڈیشن، مسجدیں بڑی خوبصورت۔ وہی عامرۃ عن الہدیٰ، لیکن کیا کریں، اس مسجدوں کے اندر ہدایت نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہدایت۔ اسی لیے میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مسجدوں کے اندر ہدایت انسان کو ملے، قرآن سے ہدایت ملے، حدیث سے ہدایت ملے، دین کے بارے میں ہدایت ملے، تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ مسجدیں اپنے سہولیات سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں آپ سے آباد ہوتی ہیں، مسجدیں درس قرآن سے آباد ہوتی ہیں، مسجدیں درس حدیث سے، تعلیم سے، تعلم سے، تبلیغ سے، دین اسلام کے ان خوبصورت احکامات کے تعلق مسجدوں سے، تو وہ مسجدیں آباد کہلاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسجدیں بہت خوبصورت، لیکن کیا کرے، اس کے اندر ہدایت نہیں ہوگی۔ علماء شر من تحت ادیب السماء، اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہو کر رہ جائیں گے۔ میں سمجھ کو بڑھ نہیں کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں کے علماء زمین کے اوپر بہت بدترین ہوں گے۔ تخرج الفطرۃ من عندہم، ان کے وجہ سے فطرے پھیلیں گے، وفیہم تعود، وہ فطرے دوبارہ ان کی طرف لوٹیں گے، یعنی مسجدوں کو غلط استعمال کریں گے، قرآن کی غلط تعبیر پیش کریں گے، حدیث کا غلط منشا کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے اندر بڑی انتہائی ڈراؤنی قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں کہ اسلام کی ناقدری اتنی ہو جائے کہ صرف نام تک رہے گا، قرآن مجید کو اتنے لوگ اپنے سے دور کریں کہ اس کے رسم الخط کے علاوہ بظاہر لوگوں کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا اسلام کے نام سے، یہ دین فطرت ہے۔ اس دین کے اندر میں قسم کھاتا ہوں، امت مسلمہ اپنے کسی بھی شعبہ زندگی میں غیروں کا محتاج نہیں۔ آپ کا ایمان و یقین، عقائد، اس میں آپ اعلیٰ ترین عقیدے رکھتے ہیں یار، آپ کی توحید ہے، آپ کا عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، قرآن پر، ثابتہ کتابوں پر، تقدیر پر، جنت پر، جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی، آخرت اور قیامت پر، اتنا خوبصورت کہ یہ سارے عقائد انسان کی عقل کے مطابق ہیں، اور انسان ان کو سمجھنے کے بعد جو نا خوش ہو جاتا ہے کہ میرا یقین صحیح ہے۔
محتاج نہیں، آپ اپنے عقائد میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا ایمان میں یقین آپ کو اللہ کے نبی نے جو دیا قرآن کی تعلیم میں سے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور ان کے اندر سادگی بھی ہے، حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ دنیا کے کوئی اور مذہب میں قسم کھاتا ہوں توحید نہیں سمجھا سکتا، اسلام توحید سمجھاتا ہے۔ قل هو اللہ احد کی ایک ہے، پوری کتابیں لکھ ڈالی لوگوں نے، ان کی توحید کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اسلام کی ایک آیت کافی ہے، قل هو اللہ احد۔ اے نبی ان لوگوں کو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، ایسا اللہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی اس اللہ کی طرف کوئی ہے ہی نہیں، یہ لوگوں کو سمجھاؤ۔ کتنی خوبصورت توحید، رسالت، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے، یہ اچھا نبی یہ برا نبی، جیسے یہودیوں نے کیا، یہ ہمارا نبی ہے ان کا نبی، جیسے عیسائیوں نے کیا۔ نہیں نہیں نہیں، مسلمان نے نبیوں کو بالاستعانت مانا ہے، آدم سے لے کر حضور تک مسلمان ہر نبی کو مانتا۔ ایک نبی کو بھی، موسیٰ علیہ السلام بظاہر یہودیوں کے نبی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بظاہر عیسائیوں کے نبی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، حضور کو ماننے کے باوجود کافر کہلائیں گے۔ اتنا واضح، اور عقیدہ آخرت اتنا خوبصورت نہیں، عقیدہ آخرت تو کمال ہے، عقیدہ آخرت بڑا سا انتہائی کمال ہے۔ لوگوں نے آخرت کو سمجھا نہیں سکے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، لیکن آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کا پورا واضح ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا کہ بھائی ایک نہ ایک دن کل من علیہ فان، یہ جو نظر آئی ہوئی کائنات ہے یہ ختم ہو جائے گی، ایک نیا دن، ایک نیا جہاں، ایک نیا عالم اللہ برپا کریں گے، اور یہ برپا کرنا بھی آپ کے میری عقل کے عین مطابق ہے، اس کے ساتھ تصادم نہیں ہے۔ یاد رکھو آخرت کیوں ضروری ہے؟ آخرت کے دن انسانوں کے درمیان انصاف کا دن ہے۔ یہ جو ابھی 83,000 سے زیادہ ہمارے بچے مارے گئے غزہ کی پٹی میں، ایک ٹرمپ کو پھانسی دینے سے کام بنے گا؟ نہیں، 80,000 کا بدلہ کون لے گا؟ ایک بندے نے 10 آدمیوں کو قتل کیا، آپ کی نیک صالح عدالت نے اس کے پھانسی کا حکم جاری کیا، تو 10 بندوں کے مقابلے میں ایک کے ساتھ انصاف ہوا، نہ ایک مقتول کا بدلہ ادا کیا گیا قتل میں، باقی 9 کہاں سے؟ 9 کے ساتھ انصاف کہاں ہوگا؟ یہ دنیا کے بدماش جو دنیا کے اندر فساد کر کے انسانوں کو جو نا بے تحقیق کیا ہے، ایک مرتبہ پھانسی دینے سے انصاف ادا ہوگا؟ نہیں، ایک جرم نہیں کرتا آدمی 100 سے زیادہ جرم کرتا ہے، اس کے ایک جرم کی سزا ہو جائے تو 99 جرائم کی سزا کب ہوگی بھائی؟ ایک دن اللہ نے رکھا ہے کہ میرے بندو جس بندے نے جتنا قتل کیا ہے اتنے قتل کی سزا اس کو ہو کر رہے گی۔ ہونا ہے، ہماری عقل کہتی ہے کہ آخرت انصاف کا دن ہے، دنیا میں انصاف ناممکن ہے۔ دنیا میں 10 بندوں کے قاتل میں سے ایک کی جگہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، تو باقی 9 کا کیا پوچھو؟ ان کا بدلہ تو نہیں ہوا نا، ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے جو دن رکھا ہے اس دن کا نام عقید آخرت ہے۔ وہاں انسان ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ اس دن ہر انسان سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خدا کی قسم آخرت کا عقیدہ اتنا واضح ہے، اتنا عقل کو اپیل کرتا ہے کہ غور عقیدہ نہیں، یہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ عدل کا نظام 100% اللہ قائم کر کے انسانوں کو بنائے۔ جس نے 83,000 بندوں کو قتل کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، 83,000 کا بدلہ اس سے لیں گے۔ 83,000 انسانوں کا بدلہ
لاکھوں انسانوں کے قاتل کا لاکھوں انسانوں کا بدلہ اس سے اللہ لیں گے، تب ان مظلوموں کو ٹھنڈک ملے گی، ان کے دل اور جگر میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ اللہ جی آپ کے انصاف، سلام ہو آپ کے انصاف ہے۔ ہمارا عقیدہ اس میں ہم کسی کے محتاج نہیں، ہماری عبادات کا نظام اس میں کسی کے محتاج نہیں۔ آپ کی نماز کی جیسی عبادت ساری دنیا کے مذاہب، 2800 مذاہب دنیا میں ہیں چھوٹے بڑے ملا کر، ان 2800 مذاہب کو ایک طرف رکھیں، اسلام کی نظام عبادت نماز کا کیا خوبصورت مظاہرہ، کیا خوبصورت مظاہرہ میں جب آپ قیام کرتے ہیں، کیا خوبصورت نظام، رکوع میں جاتے ہیں کیا بندگی، سجدے میں جا کے بندگی کے انتہا آپ کرتے ہیں۔ کسی اور مذہب میں ہے محتاج ہے اس میں ہم کسی کے، معاملات میں محتاج ہیں ہم کسی کے نہیں۔ آپ کے جناب خرید و فروخت کا نظام خوبصورت، آپ کی تجارت کے نظام خوبصورت، آپ کے حلال چیزوں کی فہرست الگ، آپ کے حرام چیزوں کی فہرست الگ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ حلال میں محتاج ہے، نہ حرام میں محتاج ہے، نہ تجارت میں محتاج ہے، نہ معیشت میں محتاج ہے۔ محتاج نہیں چھوڑا، اسلام کے ماننے والے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم مسلمان سے اچھے نہیں ہوئے نا، اس وجہ سے تو مسئلہ خراب ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو آپ پڑھیں نا اس آیت کو، اکیلے میں بیٹھے خدا کی قسم آپ دین کیوں پڑھے؟ اللہ شکوہ کر رہے ہیں اس سے، میرے بدلو تم سے اچھے مسلمان ہو جاؤ، دنیا میں میں غالب میں تم کو کر دوں گا۔ ہم غالب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم کافروں کے نیچے لگ کر غالب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ بدمعاش لوگ ہیں، ان کا اوپر ہو رہے ہیں اندر اوپر۔ شیطانی جزیرے پہ آپ نے سنا، یہ دنیا کے بدمعاشوں کے عیاشی کا اڈا، جس میں 6 سال کی بچیوں سے زنا ہوتا ہے، 10 سال کی بچوں سے لواطت ہوتے رہے، 40,000 سے زیادہ دنیا کے امیروں کا جو نا فحاشی کا اڈا جو پکڑا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو آنے والے 2 لاکھ سے زیادہ تصویریں، 2000 سے زیادہ ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں چند دنوں کے بعد۔ ننگے ہیں سارے یہ دنیا کے بدمعاش، مجھے اور آپ کو حقوق انسانی کا جو نا بھائی درس دینے والے، مجھے اور آپ کو انسانی حقوق کے جو نا پٹی پڑھانے والے، مجھے اور آپ بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق کا درس دینے والے، اس طلاق میں سارے ننگے ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پکے مسلمان نہیں، اس وجہ سے تو مسئلہ خراب ہے، اس وجہ سے تو مسئلہ خراب ہے سب۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم پکے مسلمان ہو جاؤ، امیر غریب چھوٹے بڑے کالے گورے مسلمان اپنے دین کی قدر کر کے پکے مسلمان تو ہو جاؤ، کم از کم ہماری اکثریت پکے مسلمان ہو جائے۔ خدا کی قسم نظام چینج ہو جائے، نظام چینج نہیں ہو رہا ہے، ہم تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، ہم تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہماری تبدیلی ضروری ہے، اللہ کی رحمتوں مدد و نصرت کو لینے کے لیے ہمارے اندر کی تبدیلی ضروری ہے۔ تم معیشت میں کسی کے محتاج نہیں، تمہاری تجارت حلال اللہ نے دیا، حرام سود کو اللہ نے تمہیں بتایا کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ معاملات یہ نکاح ہے اللہ نے بتایا، یہ زنا ہے اللہ نے بتایا، حلال کی الگ لسٹ، حرام کی الگ لسٹ۔ نکاح کرو، شرم و حیا باقی رہے گی، زنا سے دور رہو، شرم و حیا کو دفع جو نا اس کی باقی رہے گی، لیکن یہ ساری چیزیں مسلمان اپنے اندر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوگندگت سلوک کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ اور اللہ کے رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ کی حکومت کا الگ نظام، آپ کی معیشت کا الگ نظام ہے، آپ کے اخلاقیات کا اتنا جامع نظام کہ اللہ نے مہر لگا کر دیا، انک لعلی خلق عظیم، اس کائنات میں میرے نبی جیسے اخلاق والا کوئی ہے ہی نہیں، اس نبی کے تو ماننے والا۔ بتاؤ دوسرے، تو آپ ہر چیز آپ کی کامل ہے، اسلام کے اندر ہر چیز کامل ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال،
سوال کرا میں نے زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا مسلمان کی طرح ہو یا برہمن کی طرح۔ یہ کیا ہے کہ بھئی آپ ہندوؤں کے جو ناوے خوش کرنے کے لیے ہندوؤں جیسی حرکتیں شروع کریں، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ان جیسی حرکتیں کریں، کیا مسلمان کا اپنا مہران مسئول کر کے بھائی ایک مسلمان مجاہد کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آتش پرست ایرانیوں کا کمان دیکھا، کمان، ایک ایرانی کمان، اس وقت ایران والے مسلمان نہیں ہوتے، آتش پرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمان، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایرانی کمان ہے۔ حضور نے اس کی کمان کو لے کر سائڈ میں رکھا، کہا کہ عربی کمانوں کا استعمال کرو، عربی کمانوں کا استعمال کرو، یہ نہیں ان کی چیزوں کو ان کو واپس کر دو، نہ کرو، تو مسلمان کسی کا محتاج نہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب العلم کی روایت، مشکات شریف متفق علیہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فجر کی نماز میں آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ رات کو انجیل کی تلاوت کرتا رہا۔ آپ سے سمجھ وہ اپنی باتیں سنا، ایک صحابی نے اشارہ کیا عمر کیا کرو، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہوئی تمہاری بات کو سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناگوار سمجھتے تھے چہرہ سرخ ہو جاتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طرف مخاطب ہوئے، کہنے کہ عمر آپ کو معلوم ہے آج میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام آتے، عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، میری پیروی کے بغیر ان کو میری نجات ملنا ناممکن تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ حالانکہ انجیل کی تلاوت کوئی حرام چیز تھوڑی، اللہ کے نبی نے یہ تاثر کیا کہ قرآن کے آنے کے بعد تم اپنے قرآن کو سینے سے لگانا شروع کرو، تمہارا قرآن کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، عالمگیر بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، آسان بھی ہے، رحمت والا، برکت والا، شفا والا کلام ہے، اس کو پڑھا کرو۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنے دین کو اہمیت دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اپنے دین میں کیوں کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں محتاج کرایا جاتا ہے؟ ہم کیوں اپنے اپنے تہواروں میں، اپنے عیدوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غم میں غیروں کی نقالی کیوں کرتے ہیں؟ بخاری کی روایت، استاد محترم بخاری شریف کی روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان ہو کر کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرے گا پھر وہ میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اسی قوم میں کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ مولانا یہ اتنی سپر روایت ہے، یہ قرآن کی آیت کے برابر روایت ہے، یہاں صحیح ترین روایت ہے۔ لیکن آپ لوگ اور مجھے یہ چیزیں بتاتے نہیں عام طور پر، ہمیں تو نور و بشر کے ساتھ، ہمیں تو عالم الغیب یہ ہے یعنی اس کے ساتھ ہمیں غلط چناوے قسم کی چیزوں میں لگا دیا گیا، اور اصل دین کے خوبصورت احکامات جس کی وجہ سے دین زندہ ہوتا ہے یار، وہ ہم سے دور ہو گئے۔ تشبہ، مشابہت کرنا، تشبہ کسی کے جیسا بننا، تشبہ کسی کی نقالی کرنا، تشبہ نتوان کسی کی پیروی کرنا، کئی معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے میرے لیے آسان ہو جائے کہ کہاں مسئلہ خراب ہے، کہاں مسئلہ خراب ہے بھائی، کہاں مسئلہ خراب ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ غیر قوم کی تشبہ، ان کے ساتھ مشابہت کرنے والا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تشبہ کی پہلی قسم کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، اسلام کے علاوہ مذاہب کے عقائد میں مشابہت، ہندوانہ عقیدے، حلول کا عقیدہ، تناسخ کا عقیدہ ان سے لینا، کفارے کا عقیدہ عیسائیوں سے لینا، یہودیوں سے لینا، سکھوں سے لینا، اپنے عقائد کے اندر کافروں کا
استعمال کرتا ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس مشابہت کی وجہ سے وہ مسلمان پر مسلمان نہیں رہے. یہ تشبہ کفر ہے. کافروں کے، غیر مسلموں کے عقائد کو اپنے عقیدے بنا دیا، یہ تو کافر ہو جاتا ہے انسان. بعض مرتبہ عقیدے کو نہیں، ان کے مذہبی علامتوں کو اپناتا ہے. صلیب کا نشان مسلمان کے گلے میں لٹکا ہوا، صلیب آپ کا نشان. کراس کے جو نشان ہے یہ مسلمان نوجوان کالج یونیورسٹیوں کے گلے میں لٹکا پھرنے ہوتے ہیں. یہ کفر کے قریب عمل ہے، حرام سے بھی اوپر. غیر مذہبوں کی مذہبی نشان نہیں اپنا سکتے آپ. زنار، جیسے میں نے شعر میں پڑھا اقبال نے کہا، ظاہرہ تسبیح میں زنار کا ڈھورا نہ ڈال. تسبیح کے دانے الگ ہے، زنار کے دانے الگ ہوتے ہیں. اشکال یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے جو مذہبی شاعر ہیں ان کو اپنے مسلمان استعمال کر رہا ہے خوش ہو کے. یہ حرام سے اوپر ایک کفر کے قریب ہے. اور بعض مرتبہ انسان تشبہ کرتا ہے عقائد میں نہیں، مذہبی شعار میں نہیں، تہواروں میں کرتا ہے. ہولی کھیلتے ہیں، رنگ پھینکتے ہیں، اپنی خوشی کے موقع پر ان کا ایک الگ نظام ہے. اور ان میں سے ایک یہ بسنت کا تہوار ہے جو ہمارے اوپر جبرن مسلط کیا گیا. جبرن مجبور کیا گیا قوم کو منانے پر. اور اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کل سے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ عبادت ہم انجام دے رہے ہیں سارے چھتوں پر لگے ہوئے. اب آپ جمعے میں کسی بھی نوجوان کو شاید ہی مسجد پہ دیکھیں. آج کا جمعہ بسنت کے جو نظر ہو گئے. تو اس طرح کے تہواروں کو مسلمانوں کے اندر لانا حرام ہے، ان سے بچنا ضروری ہے. اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے بھائی، دیکھ لینا نہیں کہتا. میں ہمیشہ آپ کی اچھی رہنمائی کے الحمدللہ بھائی، ہم نے صرف یہاں جا کے چھپ کر نہیں رہنا ہے، یہاں کے جانے کے بعد اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے. کیا کہہ رہے آپ؟ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول قبر ہی سے پوری زندگی آنے والی کھل جائے گی. اس لیے اسلام کی حمایت بعض مرتبہ عمل سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے بھائی. سمجھنا، ایک جگہ آپ عمل تو نہیں کر سکتے ہیں، اسلام کی حمایت تو کریں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. نماز تو آپ سے نہیں ہوئی، نماز کے خلاف تو نہ بول، نماز کی حمایت تو کرو، قرآن کی حمایت تو کرو، حضور کی سنتوں کی حمایت تو کرو. کتنی ضروری چیز ہے. میرے ایمان کا تقاضا ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اسلام کی حمایت کریں، حضور کی حمایت کریں، حضور کی سنتوں کی حمایت کریں، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کی حمایت کریں. یہ آپ کے ایمان کا بنیادی اینٹ ہے، یہ ضروری چیز ہے، اس کو پر عمارت کریے. ایمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیوں ملا؟ اسلام کی حمایت کی وجہ سے ملا. اس کو مقام خدا کی قسم، اس پر پتھر رکھے گئے، مارے گئے، ظلم کے پہاڑ اس کو توڑے گئے. اس بندے نے توحید کی قدر کی، اس نے اسلام کی قدر کی، اسلام کی حمایت کی. اسی لیے جب اللہ کے نبی سے جھپی ڈالتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بلال کو نہیں چھوڑتے تھے جب تک بلال خود باہر نہیں نکلتے تھے. کتنی بڑی چیز ہے. تو اس لیے بھائی اپنے مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو. فرش محمل پر چڑھو گے تو پھسل جاؤ گے. اب تو خد دخال بھی پہلے سے نہیں، جسے معلوم تھا کہ اتنا بدل جاؤ گے. تو اس لیے جو نا بھائی ہمارا دین ہے، اس دین کے اندر خوبصورتی ہے، اس دین کے اندر ساری چیز، خوشی کے احکام، غم کے احکام، تہواریں، عیدیں، کوئی چیز اس کے اندر کمی نہیں ہے. لیکن پٹیاں ایسی پڑھائی جا رہی ہیں جیسے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے. ہم کیا کہیں بھائی، اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو ناکام بنائیں کر سکتے ہیں.
آپ نہ کریں بھائی، کوئی ضروری نہیں اپنے آپ کو پیسے کو ضائع نہ کریں. آپ کا پیسہ حلال کا ہے تو اسے پوٹیوں میں مت بہائیں، اللہ اس کے بارے میں خوش نہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں